اللہ وعلی آلہ وصحبہ کے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ سبق نمبر 6، لیسن نمبر 6، رسولوں پر ایمان، ایمان بالرسل اور اس کے تقاضے۔ رسول کا معنی و مفہوم۔ رسول کے لفظی معنی پیغام رساں کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں رسول سے مراد وہ ہستی جن کو اللہ تعالیٰ وحی کے لیے منتخب کر لے اور انہی کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا سامان کرے۔ ایمان بالرسالت کا مفہوم، ایمان بالرسالت کا مفہوم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ سب کا کام گمراہ انسانوں کو راہ ہدایت پر واپس لانا تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا۔ ان کی شریعتوں میں کچھ فرق تھا، یہ فرق ان کے زمانوں اور تہذیب و تمدن کی وجہ سے تھا، مگر عقائد سب کے مشترک تھے، یکساں مشترک تھے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دے۔ کسی ایک نبی کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب نبیوں کو ماننا پڑے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا واجب ہے۔ کسی عقیدے کو ایمان بالرسالت کہتے ہیں، اسی عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالرسالت کہتے ہیں۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ان تمام پر ایمان لانے کو ایمان بالکتب کہتے ہیں۔ جی ایمان بالرسالت اور قرآن مجید۔ ایمان بالرسالت یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کو قرآن مجید مختلف الفاظ میں مختلف انداز کے ساتھ زیر بحث لاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ اور سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 177۔ ترجمہ: نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینہ بغیا بینہم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 213۔ ترجمہ: ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلاف رونما ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دیں جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے۔ ان میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی، باوجود ان کے کہ ان کے پاس واضح
نشانیاں آ چکی تھی، اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے باعث کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق بات سمجھا دی جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ اور آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 253۔ یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے بھیجے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتا ہے، باتیں فرماتا ہے، اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی، یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ تمام درجات میں سب پر فضیلت دی، عطا فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجرا عظیما۔ اچھی طرح سے بالکل صاف نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ یہ پھوٹا ہے، اس وجہ سے اگر غلطی ہو جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2 اور سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 179۔ ترجمہ: سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہم السلام پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الی آخر الآیہ۔ سورہ الصفات سورۃ نمبر 37 اور آیت نمبر 180 سے 181 تک۔ ترجمہ: آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے اور ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہو، اور والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طرز پر ذکر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 81۔ جی ایک منٹ، یہ ترجمہ: اور اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب رسولوں پر عظمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، اور تمہارے ساتھ ہوگی جو تمہارے ساتھ ہوگی، تم سب کیا کرو، ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم اس پر اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا، اور فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اسی طرح آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 164۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں یعنی اللہ کی آیتیں
آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ ان سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیرا۔ سورہ فاتر سورت نمبر 34 اور آیت نمبر 24۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو حق کو ہدایت کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں مگر ان میں کوئی ڈر سنانے والا ضرور گزرا ہے۔ ایمان بالرسالت کے تقاضے، جب ہم کوئی عقیدہ دل و جان سے تسلیم کر لیتے ہیں تو اس عقیدے کی حفاظت اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس عقیدے کے عملی اثرات سے خود کو بدل نہ دیں۔ جب ہم نے اقرار کیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو پھر اس ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ جب تک ہم ان تقاضوں پر پورا نہیں اتر لیتے ایمان کو کامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تقاضے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان فرما دیے ہیں۔ فَالَّذِي آمَنُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَالَّذِي آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 197۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اس کی تعظیم و توقیر کریں گے اور اس کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیا جائے تو اس سے ایمان بالرسالت کے 4 تقاضے سامنے آتے ہیں۔ کتنے؟ 4 تقاضے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھو۔ نمبر 2 تعظیم رسول، سب پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3 نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چوتھا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاروں کا الگ الگ ذکر آئے گا۔ پہلا ہے محبت رسول، پہلا تقاضا محبت رسول۔ کلمہ طیب پڑھ کر اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مومن سے اسلام کا پہلا تقاضا یہ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر کیا کرے؟ محبت کرے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی معیار ایمان ہے۔ اہل ایمان کے ہاں کسی کے ایماندار ہونے کے لیے اس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین ماں باپ اور اس کے اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ اور آگے فرمایا حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مذکورہ بالا یہ حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری، اور حدیث نمبر ہے 6297۔ مذکورہ بالا حدیثوں میں محبت کے 4 تقاضے سامنے آتے ہیں۔ کتنے؟ 4 تقاضے۔ نمبر 1 عام انسانوں سے محبت، والدین سے محبت، ماں باپ اور اولاد سے محبت، اور اپنی جان سے محبت۔
اور آگے کیا فرمایا یہ چیزیں بیان کر کے، مگر مومن ہونے کی شرط جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے انسانوں کی محبت چاروں درجوں سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کامل مومن ہوتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہ درجات اپنے اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کسوٹی اور معیار کی حیثیت رکھتے ہیں. حضرت صفوان ابن قدامہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. کیا عرض کیا؟ کیا عرض کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنی جان کے سوا، ہاں یہ ہو گیا عام انسان، ہاں آگے جی، مگر مومن ہونے کی شرط جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کی محبت ان 4 درجوں سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کامل مومن ہوتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہ درجات اپنے اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کسوٹی اور معیار کی حیثیت رکھتے ہیں جو ابھی بیان کیا. اور حدیث اور اب آ گیا حضرت صفوان ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. ماشاءاللہ. حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 3485. تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کو کئی انداز سے بیان کیا گیا ہے. ایک یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 104. اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو اور ان کے ارشادات بغور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذاب مہینا. سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 اور آیت نمبر 97. ترجمہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور اللہ ان پر دنیا و آخرت دونوں میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں جی یہ رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے. قادری صاحب کن اردو کتابوں اردو سکھائیندہ ان میں پانچے ہیرا بیان مجھے نظر میں نہ ہے گزریا جو اردو پڑھائی ہوتا نے یعنی محبت رسول ہن ریتے سمجھے میں اچے تھی. قادری صاحب جی بالکل ماشاءاللہ بہت بہتر کتاب ہوئی بہتر. جی ماشاء اللہ. ہاں اور آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ترجمہ پہلی آیت کا کیا تھا؟ اے ایمان والو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول کی بے ادبی
نہ ہو جائے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا۔ دوسری آیت کا ترجمہ، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے کے ساتھ بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائے اور تمہیں ایمانوں اور عمل کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ آگے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یغضون اصواتکم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اجر عظیم۔ ترجمہ، یہ کون سی صورت ہے؟ آگے فرمایا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے، اور انہی کے لیے بخشش ہے اور وہ اجر عظیم ہے۔ وہی سورہ احزاب والا معاملہ ہے۔ اور آگے فرماتے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم یعقلون، بے شک جو لوگ، ترجمہ، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر آپ کے بلند و مقام و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ ساری سورہ حجرات میں سے ہیں، اور یہ سب آیتیں 39 سے لے کر 40 تک اور آگے بھی یہ سب قرآن مجید میں ہے۔ اور حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عروہ بن مسعود جب بارگاہ رسالت، بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کفار کا وکیل بن کر آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعظیم و توقیر کا مشاہدہ کیا، اور اس نے بیان کیا ہے، جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور وہ اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ فوراً اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم وضو فرماتے ہیں تو لوگ آپ کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، حتیٰ کہ انتہائی تعظیم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نظر جمع کر نہ دیکھتے۔ یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا آگے، اے قوم، اللہ کی قسم میں عظیم الشان بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کے بعد اوپر والی بات بیان کر دی جو پہلے گزری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2581۔ اس حدیث مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم اور تکریم تھی اس کی بخوبی جھلک نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں، اے قوم، اللہ کی قسم میں عظیم الشان بادشاہ کے دربار میں وفد لے کر، یہ تو ابھی ہو گیا، اور اس حدیث مبارک میں
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو تعظیم اور تکریم تھی اس کے بخوبی جھلک نظر آتی ہے۔ ہاں، نصرت رسول، اب اس کے بعد جو پہلے تعظیم رسول، اب ہے نصرت رسول یعنی مدد۔ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے فروغ اور ترویج کے لیے کوشش کرنا، مال خرچ کرنا۔ یہ کوشش کسی بھی سطح پر کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یوں دیا، کیسے؟ اللہ تنصروا فقد نصر اللہ اذا اخرج الذین کفروا، سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر کیا ہے 40 ہے۔ اگر تم اس کی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا۔ اور فرمایا آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ توبہ اور سورت وہی ہے 9 اور آیت نمبر کیا ہے 33 ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ہر دین والے پر غالب کر دے، ہر دین والے پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ درج ذیل حدیث مبارک میں بھی نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انداز میں تاکید کی گئی ہے۔ حضرت برا بن عازب غالباً رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مشرکین کی حجو کیا کرو، ہاں یعنی ان کی مذمت میں اشعار پڑھو، واہ واہ، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس کام میں تمہارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3041۔ اور آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک طویل حدیث میں روایت بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلہ کے شام سے آنے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ممکنہ خطرہ کے پیش نظر مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی نصرت کا اظہار یوں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں گھوڑے الٹنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں برق غبار پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دیں گے ہاں تو ہم ایسا بھی کریں گے، ماشاءاللہ۔ اور یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا نصرت دین کا جذبہ۔ اسی جذبے کی بدولت انتہائی مختصر وقت میں اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا، ماشاءاللہ۔ اور کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معلوم ہوا کہ حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قافلہ سے ہیں اور وہ مزدوری کے لیے نکلے۔ ایک یہودی نے باغ میں پہنچے اور مزدوری کی اور 70 ڈول کنویں سے پانی کھینچا۔ اس نے ہر ڈول کے بدلے ایک عمدہ اجوا کھجور وغیرہ ہوگا، اجوا آپ یہ سمجھ کر لے کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ سے ہیں تو میں نے مزدوری کر کے یہ کھجوریں حاصل کی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دعا فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر کیا ہے 2446۔ اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اطاعت رسول میں کیا ہے؟
اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہاں قرآن مجید کی اطاعت اور قرآن مجید کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت میں فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اطاعت رسول اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسی کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم، سورہ آل عمران آیت نمبر 5 اور سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 31۔ ترجمہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سارے کیا کرے گا، گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین تؤمنوا باللہ والیوم الآخر، سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر کون سی ہے، 59۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی، اور پھر اگر تم مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ آگے کیا فرمایا، ماشاء اللہ۔ آگے فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 64 غالباً، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہاں، اطاعت کا مضمون بے شمار احادیث میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر 6891۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات، نمبر 1، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جامعیت۔ جامعیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جامعیت۔ نمبر 2، اب دکھائی نہیں دیتا بیٹا، داعیت، ہاں لفظ کیا ہے یہ؟ نمبر 2 داعیت ہے، کیا ہے اس کے بعد؟ آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور وقتی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ پھر نمبر 3، ہماگیر آپ کی تعلیمات ہر ایک کے لیے ہیں۔ نمبر 4، خاتمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم کر دی گئی، اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا نیا۔ اور پھر آگے سوالات وغیرہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ آپ نے پڑھیں گے۔ جی قادری صاحب۔ ماشاء اللہ۔ جی جی مولانا صاحب، بھیڑے کے وہ الفاظ آئیں جو کو سمجھے میں نہ آیا ہوئے۔ بولو بیٹا، ہاں آواز کیا ہے بھائی؟ جو بیٹا جو
راڑو کتری ہیڈ ہیڈی منہ راڑو نہ ہیڈ کیسے رضوان اللہ رضوان اللہ اردو میں چواجے نا عربی میں رضوان اللہ لیسن نیرے ہونے بینو